بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک عصری تہذیبی تصادم، یہ ایک ذیلی عنوان ہے۔ اصل تو ہمارا تہذیب و تمدن ہی جو ٹاپک چل رہا ہے وہی ہے، تو ایک ذیلی عنوان تہذیبی تصادم، عصری تہذیبی تصادم۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عصری تہذیبی تصادم سے مراد موجودہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان کا ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو باہمی ٹکراؤ ہے، اسے تصادم کہتے ہیں عربی میں، اردو میں ٹکراؤ۔ تو یہ عصری تہذیبی تصادم یہ کیا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ یعنی دنیا میں اس وقت جو موجودہ تہذیبیں ہیں ان کا آپس میں جو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو ٹکراؤ ہے، جو تصادم ہے، جو جنگ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے وہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں فرمایا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی تہذیبیں ہیں، ایک مغربی تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب۔ اس کے علاوہ محدود دائرہ کار رکھنے والی چند تہذیبیں اور ہیں، جیسے ہندی تہذیب، چینی تہذیب، یونانی تہذیب وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ان تہذیبوں کا دائرہ اثر محدود ہے، ہندوستان میں ہی محدود ہیں، ہندوستان کے علاوہ اکا دکا لوگ ملیں گے۔ چینی تہذیب چین میں ہے، جین مت، تاؤزم، کنفیوشسزم، اس کے ماننے والے لوگ چین میں ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ علاقے ہیں آٹے میں نمک کے برابر یہ حضرات جو دنیا میں دیگر علاقوں میں ہیں۔ یونانی تہذیب یہ بھی مختلف ممالک میں ہوگی، لیکن مٹھی بھر لوگ ہوں گے۔ لیکن مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب، اصل ان دونوں کا آپس میں تصادم ہے۔ مغربی تہذیب، اس کے دل دادا مغربی تہذیب کی پرچار کرنے والے لوگ، ان کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں مغربی تہذیب، جبکہ اس کے مقابل تصادم میں اسلامی تہذیب ہے۔ اور اسلامی تہذیب بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ فک کل نظام، ہر نظام کو، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعرہ لگایا، فک کل نظام، ہر نظام کو باطل قرار دیا جائے، سوائے اللہ کے نظام کا کوئی نظام نہ چلے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی نظام کو لے کے انبیاء آدم علیہ السلام سے تشریف لائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا یہ سلسلہ اللہ نے چلایا، جو کہ اسلامی تہذیب ان سے شروع ہوئی، انبیاء سے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کی وفات، آپ کے وصال، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اب یہ تہذیب، اسلامی تہذیب، ہر مسلمان پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اس کے ذمے ہے، اس کے لیے یہ دعوت دینے والا کام اللہ نے لگا دیا۔ اب وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی دعوت کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اسلامی تہذیب کا باہمی تصادم مغربی تہذیب سے ہے۔ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں بنیادی نظریات اور مقاصد اختلافات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے باہمی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آگے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں، اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا موازنہ، وہ وجوہات جن کی بنا پر مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں بہت نمایاں واضح فرق پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اس کو ہم اب آگے ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے مغربی تہذیب کے اندر لا دینیت پر مبنی ہونا۔ یعنی مغربی تہذیب کی بنیاد ہی لا دینیت پر ہے، یعنی کوئی دین ایکسیپٹڈ نہیں ہے، کوئی دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اپنی مرضی ہو۔ اس تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود نہیں ہے، مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دیگر مذاہب کے اعتبار سے مندر جانا ہے، آپ نے دیگر مذہب کے اعتبار سے گرجا جانا ہے، تو وہ آپ کا ذاتی کام ہے، آپ جائیں نہ جائیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے لا دینیت کا مفہوم۔ اس لیے ان کے اندر مذہب کے معاملے میں ذہنی الجھاؤ پایا جاتا ہے، وہ مذہب کو صرف عبادات تک محدود تصور کرتے ہیں۔ نمبر 2، خالصتاً مادی تہذیب۔ مغربی تہذیب روحانیت سے عاری ہونے کی وجہ سے خالصتاً مادی ہے، وہ صرف اسباب کو دیکھتے ہیں، صرف اسباب کو، مسبب کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں جو ہے، جو نظر آ رہی ہے وہ دنیا ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے خدا کا تصور ان کے ہاں نہیں۔ مغربی تہذیب میں دین کا مذہب
دین کا مذہب کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ دین اور مذہب جو ہے یہ تو ایک اللہ کے ساتھ یا ایک ایسی ذات کے ساتھ جڑا ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اس میں دولت حاصل کرنا ان کے نزدیک اصل مقصد حیات ہے، اسی مقصد کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کر لینا بھی مغربی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سودی نظام مغربی تہذیب کے اندر بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح وہاں پیسہ کمانے کے لیے جو چاہے کرے انسان کر سکتا ہے، اسی لیے مغربی تہذیب کے جو لوگ ہیں، جو مغربی تہذیب کے داعی ہیں، ان کے ہاں مغرب میں دیکھ لیں آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ کو بے شمار ایسے دھندے ملیں گے، ایسے روزگار ملیں گے جو اسلام کے اندر انتہائی گھٹیا، اور اسلام نے اس کی بڑی تذلیل کی ہے، جو ہے جیسے بے شمار کام ہے، اب ہم اس کا ذکر کرنا مطلب شروع کریں تو وہ تو اس کی لمبی لائن بن جائے۔ تو بہرحال ان کے ہاں چونکہ خاصیت مادے کو ہے نہ کہ دین کو، مذہب کو، روحانیت کو، اس اعتبار سے وہ خالصتاً مادی تہذیب کے دائیں قائل بھی اسی کے ہیں۔ عقل محض کتابیں۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ ہے عقل محض کتابیں۔ وہ کہتے ہیں محض عقل ہی سب کچھ ہے، جو چیز عقل میں آ رہی ہے وہ مانو، جو نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دو۔ مغربی تہذیب کی بنیاد انسانی عقل اور دانش پر رکھی گئی، جو چیز ان کے نزدیک اکثریت رائے سے قابل قبول ہو اس پر عمل کیا جائے، خواہ وہ انسانیت کے لیے کتنی ہی خطرناک ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں مغربی تہذیب والوں کے ہاں بے شمار کام ایسے ہیں جن کے اندر عقل محض کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ انتہائی خطرناک کام۔ اب موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیلفی کا جنون، اب کئی بے شمار ایسی جگہوں پر سیلفی لی جا رہی ہیں، کیا جی ریٹنگ بڑھے گی میری، مجھے پیسے میں، تو خطرناک ترین کام۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی جان تو دور آپ کی طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ انسان کا جسم، یہ اس کا وجود، یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو اللہ کو سپرد کرنی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس جسم کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے اپنی جسامت یا اپنی خد و خال کو تبدیل کرنا چاہیں؟ تو انسان جو ہے وہ مغربی تہذیب کو اگر پڑھتا ہے تو مغربی تہذیب میں ہمیں یہی نظر آئے گا کہ عقل محض کتابیں ہیں، اخلاق سے عاری۔ اگلا پوائنٹ ہے اخلاق سے عاری۔ مغربی تہذیب اخلاقی قدروں سے بالکل عاری ہے۔ عقل محض کے تابع ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے ایسے اخلاق وضع کیے جو انہیں تباہی کے گڑھے پر لے جا رہے ہیں اور ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم جنس پرستی، اسی طرح وہاں پر مختلف دنوں کو منانا، سن بات کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، عقل محض کے تابع ہیں، اخلاق سے عاری ہیں۔ شخصی آزادی۔ مغربی تہذیب میں شخصی آزادی کے قائل ہیں وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص دوسروں کے حقوق میں دخل اندازی نہ کرے وہ جو چاہے کرے۔ اخلاقی قدروں سے عاری ہونے کی وجہ سے یہ شخص آزادی یورپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے اور ہر شخص بے رہ روی کا شکار نظر آتا ہے۔ وہاں بیٹی محفوظ نہیں ہے، وہاں ماں محفوظ نہیں ہے، وہاں بہن محفوظ نہیں، وہاں تمیز نہیں، خاندانی سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے پاس نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو اسی طرح دوسروں کا استحصال، یہ ایک پوائنٹ ہے ان کے ہاں۔ مغربی تہذیب سرمایہ دارانہ نظام کی حامل ہے۔ اس تہذیب میں اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو استحصال کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا ان کے ہاں جائز ہے۔ اخلاقی اقدار کے منافی نہیں سمجھا جاتا اس چیز کو، جس سے مغربی معاشرے میں بے شمار برائیاں ہیں، ملاوٹ، دھوکہ دہی، سود خوری، ناجائز منافع خوری وغیرہ جنم لے رہے ہیں۔ اب وہی اثرات ہمارے مسلمانوں کے ممالک میں ہیں، اللہ یہ کہ ہم اگر اس کو گناہ سمجھ کے کریں تو اللہ توبہ کی بھی توفیق دیں گے، لیکن ان کے ہاں چونکہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، وہ سود کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو سود لے گا، گناہ تو سمجھے گا اس کو، اس لیے اللہ توبہ کی بھی توفیق دے گی۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ جنسی بے راہ روی۔ شخصی آزادی نے جنسی بے راہ روی کو جنم دیا۔ دین سے لا تعلقی اور کسی دوسرے کی طرف سے عدم مداخلت کے نظریے نے یورپ کو جنسی وحشی پن میں مبتلا کر دیا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کی تدلیل کی گئی۔ بغیر شادی کے ایک ساتھ زندگی گزارنا باعث تسکین قرار پایا۔ اخلاقی اقدار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جنس پرستی تک کی اجازت دے دی گئی۔ وہاں مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے نکاح کر سکتی ہے، یہ وہاں ہم جنس پرستی کی اجازت، کالونیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پر، ایسی جگہ ہیں وہاں آپ مطلب دنیا کی کوئی خواہش رکھنا چاہیں پوری کریں وہاں پر۔
تو بے راہ روی، جنسی بے راہ روی، یہ مغربی تہذیب اس کے اندر جو بنیادی اس کے اجزاء ہیں ان میں سے جنسی بے راہ روی، تنگ نظری۔ مغربی تہذیب کا تصور تنگ نظری پر مبنی ہے، اس کی سوچ محدود ہے، صرف اپنے لوگوں کے مفاد کا تحفظ کرتی ہے، دوسروں کا نہیں۔ خاندانی سسٹم نہیں ہے وہاں پر۔ جنگ و جدل مغربی تہذیب کا ایک خاصہ ہے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی جان لینا اس تہذیب کے بنیادی نظریات میں شامل ہے۔ اس کی زندہ مثال ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم ہیں کہ انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اپنے مفاد کی خاطر یہ معاملہ کر دی۔ موجودہ زمانے میں کشمیر، فلسطین، شام، عراق، اسی طرح دیگر وہ مسلمانوں کے ممالک جہاں پر اس کو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو اس میں اگر ہم اس کی تہ تک جائیں پیچھے ہمیں مغربی تہذیب والے ہی ملیں گے جو اس چیز کو کرنے پہ ابھار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم دوم میں مجموعی طور پر تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہلاک ہوئے اسی وجہ سے تو ہوئے، جنگ و جدل تھا۔ اسلامی تہذیب، اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی تہذیب، یہاں تک تھی مغربی تہذیب۔ تو مغربی تہذیب کے ہم نے جو عنوانات دیکھے، ان کی جو بنیاد تھی وہ ہم نے اس کی جو بنیادی عناصر تھے اس پہ ہم نے بات کی۔ اب ہم اسلامی تہذیب، اس کے خصائص، ان کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، وہاں پر اساسی اور بنیادی چیز لا دینیت تھی۔ اسلامی تہذیب میں اساس اور بنیاد دین ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 208، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں، خواہ وہ معاشرتی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، گھریلو ہو یا وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر صورت میں ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تہذیب، اس کی اساس اور اس کی بنیاد دین اسلام ہے۔ دین، مادیت اور روحانیت کا امتزاج۔ مغربی تہذیب میں روحانیت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، صرف مادیت ہے، جبکہ اسلامی تہذیب میں مادیت اور روحانیت دونوں کا امتزاج ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا اسلامی تہذیب کی خاصیت میں تھا کہ دین اور دنیا کا امتزاج، اسی طرح اسلامی تہذیب کے جو خصائص ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ مادیت اور روحانیت کا امتزاج کرتی ہے۔ اسلام سائنٹیفک ریسرچ کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ہم تو ان سائنٹیفک ریسرچ سے اپنے اسلام کو مزید تقویت دینا سمجھتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام سائنٹیفک ریسرچ کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے جو باتیں کہی تھیں آج کی ریسرچ اسے ثابت کر رہی ہے۔ ہمارے وضو کو دیکھ لیں، ہماری نماز کو دیکھ لیں، ہماری عبادات کو دیکھ لیں، ہمارے روزے کو دیکھ لیں، ہماری دیگر عبادات، بدنی، مالی، جسمانی عبادات کو دیکھ لیں، تو آج کی سائنٹیفک ریسرچ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھی وہ 100% انسان کے لیے ہیں، جسمانی اور روحانی اعتبار سے۔ تو روحانیت اور مادیت کا امتزاج ہمیں اسلام میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مومنین کو دعا کرنے کے لیے ارشادات فرمائے گئے، ان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندو جب تم اللہ سے مانگو تو یوں کہو کہ آتینا، اے ہمارے رب دیجیے ہمیں، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اللہ ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائیے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد اسلامی تہذیب کا جو ایک خاصہ ہے، جو اس کی بنیاد بنتی ہے، وہ ہے ماخذ وحی ہے اس کا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اسلامی تہذیب میں عقل و دانش کو استعمال کرنے کی تلقین آئی، لیکن چونکہ عقل ناقص اور کمزور ہے، جہاں انسانی عقل اینڈ ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت موزہ، جب چمڑے کا چرمی موزہ جب ہم پہنتے ہیں تو اس کے نیچے سے مسح کرنا چاہیے، مٹی تو نیچے لگتی ہے، اوپر کیوں کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے۔ فرمایا عقل تو کہتی ہے کہ نیچے سے مٹی ہے لہذا اس کو نیچے سے صاف کیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو نیچے سے نہیں، اس کو مسح اوپر سے کیا جائے۔ اس سے دلیل اس بات کی ملتی ہے کہ جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اسلامی تہذیب میں ماخذ وحی ہے، یعنی عقل کو ہم استعمال کریں گے، عقل کو ہم ایسا نہیں کہ اسلامی تہذیب میں عقل کو بالکل ہی خارج عقل سے عاری ہو، بلکہ مادیت اور روحانیت کا امتزاج اسلامی تہذیب میں اس کا ماخذ ہے، اس کا ایک اثاثہ ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خاصہ ہے مبنی بر اخلاق، جبکہ مغربی تہذیب میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اخلاق سے عاری تھے وہ لوگ،
ان کے ہاں عقل محض کی تابع داری تھی، جبکہ اسلام نے اخلاق کا اعتبار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ اخلاق کے طور پر پیش کیا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 20 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، نمونہ اخلاق حسنہ۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ تو اسی عمدہ اخلاقی نظام کی بدولت اسلامی تہذیب کو دوسری تہذیبوں سے برتری حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تصور آزادی، جبکہ مغربی تہذیب میں شخصی آزادی کا تصور تھا، اسلام نے تصور آزادی کا تصور دیا۔ یعنی اسلام شخصی آزادی کا تو قائل ہے، لیکن اس سے مراد مادر پدر آزادی نہیں جیسے کہ مغربی تہذیب میں ہے، بلکہ اسلام میں ایک خاص حدود و قیود کے اندر رہ کر اسلام انسان کو آزادی دیتا ہے۔ یہ تصور آزادی انسان کی معاشرتی بقا کا بھی ضامن ہے کہ ایک انسان مارکیٹ جائے، اس میں کوئی چیز خریدے تو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھی کوالٹی لے، اچھی عمدہ چیز لے، چاہے تو اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے درمیانی چیز لے، چاہے تو ہلکی چیز لے لے۔ لیکن مغربی تہذیب میں شخصی آزادی ہر معاملے میں ہے، اسی وجہ سے ان کے ہاں دین ہے ہی نہیں، لا دینیت ہے۔ اس کے بعد ہے استحصال کا خاتمہ۔ مغربی تہذیب میں استحصالی نظام تھا، اپنوں کے فوائد کے لیے دوسرے کا نقصان کر لینا ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ اسلامی تہذیب میں استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں فرمایا، جیسا کہ ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 29، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جبکہ مغربی تہذیب میں سود، زنا کی کمائی، شراب خوری، جس طرح جو چاہے پیسہ کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے، یہی ان کا مغربی تہذیب میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ لیکن اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال وہ نہ کھاؤ، فرمایا اگر کوئی کھائے گا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ پھر اس کے بعد تحفظ اخلاق و عصمت، جبکہ اسلامی تہذیب کے مقابل مغربی تہذیب میں جنسی بے راہ روی تھی، وہاں پر مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب میں اخلاق اور عصمت کا تحفظ ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو اسلامی تہذیب میں اللہ تعالیٰ نے دیگر کام جو ممنوع قرار دیے گئے ان میں بعض چیزوں کو تو بالکل ڈائریکٹ فرمایا، لیکن اگر ہم بات کریں اس اسلامی تہذیب میں جیسے کہ مغربی تہذیب میں جنسی بے راہ روی، تو اسلامی تہذیب نے لا تقربوا الزنا کا فتویٰ صادر کیا من جانب اللہ کی طرف سے، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بدترین بے حیائی ہے۔ اب اس میں اگر غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا تو دور کی بات، زنا کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں وہ بھی مت کرو۔ اسی لیے فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے دواعی زنا، وہ کام جو زنا کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بھی زنا ہی کا حکم رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زنا تو ایک خاص عمل ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہو، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، یہ وہی دواعی زنا کے حکم میں ہیں، تو فرمایا یہ بھی قرآن مجید میں واضح طور پر ہے لا تقربوا۔ تو اخلاقی اور عصمت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے اسلامی تہذیبوں میں یہ درج ہے۔ آخر میں وسعت نظری اور امن عالم، یہ دو پوائنٹ ہیں جس میں وسعت نظری، اسلام ایک وسیع نظر مذہب ہے، اس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اسلامی تہذیب، اسلام ایک جزیرہ خطہ جو ہے جزیرۃ العرب کے لیے نہیں تھا، عربوں کے لیے اسلام نہیں تھا، بلکہ انٹرنیشنل دین تھا، ایک بین الاقوامی دین تھا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی رسالت رحمت للعالمین کے زمرے میں آتی ہے، اسی طرح آپ کا دین بھی عالمین کے لیے ہے، تو اسی لیے اسلام میں وسعت نظری ہے۔ پھر آخر میں امن عالم، اسلامی تہذیب امن کی داعی ہے، اسلام ہے ہی سلامتی سے، ایمان ہے ہی امن سے، تو اسلام میں جہاد کے خلاف مغربی تہذیب میں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے شروع میں عرض کیا پچھلے لیکچر میں کہ اسلام جہاد کا جب حکم دیتا ہے تو جنگ اور جہاد میں جب ہم فرق کرتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے جہاد کے بھی قواعد نظر آتے ہیں، جبکہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی جنگ میں بھی قواعد وضع کرے، تو ہمارے آقا کی شان، نبی علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ نے جنگ اور جہاد ان میں بھی آپ نے قوانین وضع کیے کہ عورت کو نہیں مارو، بچے کو نہیں مارو، بوڑھے کو نہیں مارو، الا یہ کہ وہ جنگ میں مدد کرے کفار کی۔ فرمایا سبزوں جو سبزہ ہے اس کو مت جلاؤ، ان کے پھلوں کو مت خراب کرو۔ تو یہ جبکہ جنگ میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو بس ایک جنون ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں جنگ دوم، جنگ اول میں
تو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تصادم ہم نے آج دیکھا، تو اس میں یہ بنیادی عناصر تھے اسلامی تہذیب کے۔ تو اس کے بعد ہے تہذیبی تصادم کی وجوہات۔ تہذیبی تصادم کی وجوہات: نظریاتی اختلاف۔ پہلی وجہ، نظریاتی اختلاف اسلامی اور مغربی تہذیب میں جو ٹکراؤ کا بڑی وجہ جو باعث بنتی ہے جو چیز، وہ ہے نظریاتی اختلاف۔ اسلام اللہ کی وحدانیت اور چند عقائد پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے، اس کے برعکس مغربی تہذیب میں دین اور مذہب کا تصور ہی نہیں۔ وہ تو صرف خواہشات کے غلام ہیں، اپنے نظریات کے حصول کے لیے وہ اپنے نظریات کا پرچار چاہتے ہیں، چنانچہ ان کے ہاں اپنی خواہشات کے پیش نظر ہر طرح کا کام کر گزرنا جائز۔ دوسری وجہ اسلام دشمنی۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں جو تصادم کی بڑی وجہ ہے وہ ہے اسلام دشمنی۔ مغربی اقوام خاص طور پر مسلمان اور اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پیدائشی طور پر ہی ان کو یہ چیز باور کروائی جاتی ہے کہ اسلام پرتشدد، بد امن اور لا قانونیت کا دین ہے، جو کہ بالکل اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش اور ایک جھوٹ ہے جو دنیا میں فتنہ اور فساد اور شر کا باعث بن رہی ہے۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی شکست ان کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے دشمن، یہودی لا بھی اسلام کے دشمن، عیسائی اسلام کے دشمن۔ مادی ترقی کی خواہش۔ دین اور مذہب سے بیزار مغربی تہذیب مادی ترقی کی خواہش میں ہر حربہ استعمال کرتی ہے جس سے اس کی قوت اور اقتدار کو ترقی ملے۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہی ہے، لہذا دونوں تہذیبیں باقی برسر بقا رہتی ہیں۔ نمبر 4، اخلاقی قدروں کا اختلاف۔ مغربی اور اسلامی تہذیب میں اخلاقی قدروں کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب عریانی فحاشی کی دل دادا، بے رہ روی، شراب خوری، جوا، ڈانس کلب، نائٹ کلبوں کی ترویج چاہتی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب میں عریانی فحاشی گناہ کبیرہ، بے رہ روی حرام، شراب خوری حرام، جوا حرام، ڈانس کے کلب حرام، نائٹ کلب حرام۔ تو بالکل ہی اس کے تصادم میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان تمام برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسلام کا وجود ہی ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہے، اور حقیقت میں امن بھی اسی چیز میں۔ اب اس وقت یورپ کے بے شمار مسلمان جو لوگ نو مسلم ہو رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اسلام کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی تو وجہ ہے، وہ اس عریانی فحاشی اور بے رہ روی اور شراب خوری اور اس جوا اور اس طرح کی محفلوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے ہاں عزت اور تکریم کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ آخری وجہ، شخصی آزادی۔ مغرب نے مرد اور عورت کو جو بے لگام آزادی دے رکھی ہے، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ مغربی تہذیب مرد اور عورت کے مخلوط اختلاط کو دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے مسلم ممالک میں آئے دن تحریکیں بن رہی ہیں، کبھی کوئی مارچ نکل رہا ہے، کبھی کوئی مارچ کی بات کی جاتی ہے، کبھی خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر فرائض کی ادائیگی ممکن ہو، وہ یقینی ہو، تو حقوق کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ مرد کے جو فرائض ہیں، میاں کے جو فرائض ہیں، اگر ان فرائض کو وہ صحیح طور پر ادا کر دیں تو حقوق کا مطالبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اسلام تو جڑ کو پکڑتا ہے، اسلام تو اساس کو پکڑتا ہے۔ چنانچہ اگر مرد اپنے فرائض سر انجام دے گا، میاں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، ایک والد اپنے اولاد کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، جو کہ اسلام اس کا داعی ہے اور اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، تو حقوق کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مغربی حقوق، فلاں کے حقوق مغربی تہذیب میں تو حقوق ہوں گے تب جب فرائض میں سستی ہوگی۔ تو اسلام نے شخصی آزادی اس کی بالکل ممانعت کی، جبکہ مغرب نے عورت اور مرد کو جو بے لگام آزادی دے رکھی ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح اصل میں انہوں نے حقوق کے نام پر عورت کا استحصال کیا اور اسے گھر کی چار دیواری سے بازار کی زینت بنا دیا۔ اسلام اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، جس کے باعث تہذیبی ٹکراؤ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخر میں تہذیبی تصادم کے اثرات۔ تہذیبی تصادم کے اثرات کہہ لیں یا تہذیبی تصادم کے نتائج کہہ لیں۔ مسلمانوں پر عصری تہذیبی تصادم کے جو اثرات ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو ذہنی اضطراب ہے۔ مغربی تہذیب کے باعث مسلمان بے چینی اور اضطراب کے شکار ہیں۔ علمی، سائنسی، سیاسی، مالی، تنظیمی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے مسلمان مغربی یلغار کو روکنے میں ناکام ہیں، لہذا باوجود اس کے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اپنانے پر مجبور ہیں۔ جیسے سود کو مسلمان حرام سمجھتے ہیں، لیکن اب ہمارے مسلم ممالک میں سود ہے۔ شراب کا نام تبدیل کر کے مسلمان پی رہے ہیں اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جو ذہنی اضطراب کا باعث بنتی ہیں اور مسلمانوں پر اس کے اثرات ہیں۔
دین سے بیزاری مغرب کی چکا چوند روشنیاں اور دل فریب رنگینیوں کے باعث بہت سے مسلمان جو مغرب میں تعلیم کی غرض سے جاتے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں ان کے نظریات تک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کی دلی خواہشات اور ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ان کے دین کے آڑے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عملی زندگی میں دین کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مغربی تہذیب کے اثرات اسلامی تہذیب پر یہ پڑ رہے ہیں۔ دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، یہ نئے سے نئے فرقے، نئے سے نئے لوگ کے نظریات، اسکول آف تھاٹ جو بن رہے ہیں، کوئی مکتبہ فکر فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں نظریات کا حامل ہے، تو یہ سب کے سب نظریات در حقیقت اس کے پیچھے وہی جو مغربی تہذیب کی پرچار ہے وہ یہی دین سے بیزاری ہے۔ حیلوں و حجتوں کے نام پر دین میں نئے سے نئے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ تیسری وجہ احساس کمتری، مغربی مادی ترقی دیکھ کر مسلمان بظاہر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی بن چکی ہے۔ وہ اپنی پستی کا سبب نعوذ باللہ دقیانوسی خیالات دین کو دیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی دین کی بدولت ہی انہیں اقوام مغرب میں اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال تک غلبہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان میں ترقی کا راز کیا تھا؟ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔ روم، ایران اس وقت کی بڑی طاقتیں، قیصر روم، کسرا ایران، ان بڑی طاقتوں کو صحابہ کرام نے زیر کیا۔ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جدید ٹیکنالوجی سے وہ لیس نہیں تھے، ان کے پاس اخلاق تھے، ان کے پاس دنیا جہاں کی کوئی نعمتیں نہیں تھی جو ان کے مقابلے میں پیش کرتے۔ ان کے پاس اگر تھا تو تقویٰ تھا، ان کے پاس تھی تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس کی وجہ سے وہ آگے نکلے۔ تو ہمارے ہاں احساس کمتری ہے، اس اعتبار سے ہماری اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے اثرات ہیں۔ مفاد پرستی، اسلامی اخوت اور بھائی چارے میں اور اثار اور قربانی کا جو درس اسلام دیتا ہے، مغربی تہذیب کی بدولت مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا جنم لے چکا ہے جو ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام صرف مغرب میں نہیں رہ گیا بلکہ اس وقت مسلمان ممالک میں بھی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، اس کے لیے جگیردار وہ ہے، وہ مالدار سے مالدار بن رہا ہے، وہ مالدار پہلے سے اور زیادہ مالدار ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مفاد پرستی کا جو ایک ہے اسلامی تہذیب، اس پر اثرات مغربی تہذیب پہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ مفاد پرستی کے خواہش مند ہے مسلمان۔ احیاء اسلام، اسلامی اور مغربی تہذیبی تصادم کے نتیجے میں مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے۔ ایک یہ بھی اثر پڑ رہا ہے، جو اصل مسلمان، حق میں مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ مغربی تہذیب کو جب دیکھتے ہیں اور نئی نسل کو اس میں بے راہ روی کی طرف جاتے دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے ایک بیداری کی لہر پیدا ہو اور ان میں اپنے نوجوانوں کو کفر و الحاد سے بچانے کا جذبہ جوش مارے۔ یہ بھی مغربی تہذیب کے مقابلے میں عالم اسلام میں اس پہ اثرات ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں مغربی ناانصافیوں کو روکنے کے لیے مزاحمتی تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں، جیسے الاخوان یا دیگر تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی، اس طرح کی دیگر جو تہذیبیں ہیں، جو تحریکیں ہیں، وہ اسی وجہ سے تو ہیں۔ مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے اثرات بد سے بچانے کے لیے علوم جدیدہ استفادہ کیا جائے، مسلمانوں میں باہمی تنظیم سازی کی کوششیں کی جائیں، جیسے عالمی سطح پر اسلامی کانفرنسز کا انعقاد، اسلامی بینکاری، دیگر مسائل پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ احیاء اسلام کریں۔ مغربی تہذیب پر اثرات، یہاں تک تو تھے اسلامی تہذیب پر مغربی تہذیب کے اثرات۔ بآخر میں مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کے اثرات۔ نمبر 1، اشاعت اسلام، اسلام کی دل نشین تعلیمات، ان کی بدولت اسلام مغربی ممالک کا پسندیدہ مذہب بنتا جا رہا ہے۔ 2017-18 کی جو ریسرچ تھی اس کے مطابق انگلینڈ میں سب سے زیادہ بچے جن کا نام رکھا گیا، جو بچے لڑکے تھے ان کا جو نام رکھا گیا وہ محمد کے نام سے نام رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا بنی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں؟ اس کے اسلامی تہذیب کے ہی اثرات ہیں۔ تو یہ ایک اسلامی تہذیب کے اثرات جو یورپ اور دیگر مغربی تہذیبوں پر پڑے۔ اسی طرح یورپ، افریقہ، ہندوستان میں بھی اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن مسلمان بڑھ رہے ہیں، اگرچہ مسلمان کمزور ہیں لیکن اپنی تعلیمات پر عمل کی بدولت پھر بھی الحمدللہ اس کے اثرات مغرب پر پڑ رہے ہیں۔ تعصب اور تنگ نظری کا خاتمہ، اسلامی تہذیب نے مغرب کے لوگوں کو تعصب اور تنگ نظری کے خاتمے میں ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کے خاتمے کی محنت کریں۔ آج بھی بے شمار تحریکیں اٹھی جو اس تنگ نظری اور تعصب کی جو ہے وہ اس کے پرچار کر رہے ہیں۔ اسلام تشدد، بغاوت، قتل و غارت گری کا دین نہیں بلکہ امن اور آتشی کا دین ہے۔ اسی طرح مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف لوگوں کے نظریات میں کافی تبدیلی ہو رہی ہے۔ آخر میں ہوس ملک گیری کا خاتمہ، اسلامی تہذیب کی بدولت یورپ میں اخوت اور بھائی چارہ اس کو فروغ مل رہا ہے۔ وہ قوتیں جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دیگر ممالک کو فتح کرنا اور وہاں خون خرابہ کرنا درست اور جائز سمجھتی تھی،
انہی کے لوگ، انہی کے ممالک کے رہنے والے لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے باعث ان میں تکریم آدمیت کا جذبہ بروان چڑھ رہا ہے، حقوق کی تنظیمیں، تو یہ سب مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کے اثرات ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلامی تہذیب، مغربی تہذیب کا تصادم، پھر اسلامی تہذیب کے مغربی تہذیب پر اثرات اور مغربی تہذیب کے اسلامی تہذیب کے اثرات ہم نے اس میں دیکھے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔